سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی معلومات کو بہتر بنانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ ایسے مضامین بھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی فیکٹس اینڈ فگر کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، جس سے آگاہی حاصل کر کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ بے شمار بیماریاں انسانوں کو کس طرح ختم کرتی ہیں۔ ہم نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز وہ ہوتی ہیں جو کہ ایک دوسرے سے نہیں لگتی، جیسے کہ کچھ کمیونیکیبل ڈیزیزز ہوتی ہیں جو ایک بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ یہ بیماریاں وہ ہوتی ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جو فرد واحد تک محدود رہتی ہیں اور دوسروں کو نہیں لگتی۔ اگر ان کی فیکٹس اینڈ فگر دیکھی جائے جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے دی گئی ہیں، تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً 36 ملین افراد ہر سال نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 3 کروڑ 60 لاکھ افراد پوری دنیا میں اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے۔ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا ریشو جو ہے مستقل بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جو ریشو ہے بیماریوں کا مختلف وجوہات کی وجہ سے انکریز ہو رہا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ تقریباً 80% نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہیں جن کی تعداد 29 ملین ہوتی ہے، یعنی کہ 2 کروڑ 90 لاکھ 2 کروڑ 90 لیکس، یہ جو ہے لو اور مڈل انکم کنٹریز کے اندر یہ ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ اب ان کو مزید ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، تقریباً 9 ملین یعنی کہ 90 لیکس جو اموات ہوتی ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی، وہ 60 سال سے کم عمر کے لوگوں کی ہوتی ہیں۔ اب یہ 90% جو ہلاکتیں ہیں ان کو ہم پری میچور ڈیتھ بھی کہہ سکتے ہیں، حالانکہ یعنی کہ یہ وہ عمر نہیں ہوتی جس میں انسان جو ہے دار فانی کو کوچ کر جائے اور اپنی زندگی کی بازی ہار جائے۔ یہ جو 90% ہلاکتیں ہو رہی ہیں یہ لو اور مڈل انکم کنٹریز میں ہو رہی ہیں۔ اگر ان کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے تو کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کی وجہ سے سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں، یعنی کہ دل کے دوروں کی وجہ سے، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، اور جو دل کی بیماریاں اور جو آرٹریز کی بیماریاں ہیں یا ویسلز کی بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے تقریباً زیادہ سے زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں، جو کہ تقریباً یہ دیکھا گیا ہے کہ 17 ملین افراد جو ہر سال جو ہے کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کینسر سے 7.6 ملین، ریسپریٹری ڈیزیز سے یعنی کہ سانس کی بیماریوں سے 4.2 ملین، اور ڈائبٹیز کی وجہ سے 1.3 ملین افراد اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، اور یہ ہلاکتیں جو ہیں دن بہ دن تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ چار جو گروپ ہیں جو کہ ہم نے آپ کو بتایا، کارڈیو واسکولر ڈیزیزز، کینسر اور تنفس کی یعنی کہ سانس کی بیماریاں اور ڈائبٹیز، یہ 4 جو گروپ ہیں یہ تقریباً 80% حصہ ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی اموات کا۔ ان میں سب سے بڑی چیز جو ہے تقریباً جو ہے رسک فیکٹر جو ہے، سب سے اہم رسک فیکٹر جو ہے ان بیماریوں کی ہلاکت کی وجہ جو ہے مین، وہ استعمال جو ہے تمباکو کا استعمال، ٹوبیکو یوز، اسموکنگ، فزیکل ان ایکٹیویٹی،
یعنی کہ بہت آسان زندگی گزارنا، شراب نوشی، اور اس کے بعد ان ہیلدی ڈائٹ، یہ 4 مین فیکٹر ہیں۔ 2 چیزیں تو یہ ہیں کہ اسموکنگ اور الکوہل کا استعمال، اور 2 چیزیں یعنی کہ 2 اہم فیکٹرز جو ہیں، آسان زندگی، ورزش نہ کرنا اور ان ہیلدی ڈائٹ کا استعمال کرنا، یہ 4 بڑے فیکٹر ہیں جو کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی اموات کی وجہ بن رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ان اعداد شمار کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر طریقے سے اپنانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں، جو فیکٹرز ہیں، جیسے اسموکنگ ہے یا الکوہل کا استعمال ہے، فزیکل انیکٹیویٹی ہے اور ان ہیلدی ڈائٹ ہے، ان سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، اپنی فیملی کو کس طرح بچا سکتے ہیں، اپنے سینئرز کو، اپنے جو افراد ہیں ان کو کس طرح بچا سکتے ہیں، اور ان بیماریوں سے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں ان کو کس طرح کم کر سکتے ہیں۔